آپ کو بتائیں ناظرین کہ ضمانتوں کے موسم میں 2 مزید ضمانتیں ہو چکی ہیں، مگر اسی ضمانتوں کے موسم میں مزید گرفتاریوں کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے نیب ضمانتیں نہیں بلکہ ملزمان کی نئی بھرتیاں کر رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں نیب کے اقدامات کو انتقامی کارروائیاں قرار دے رہی ہیں، اور کیوں نہ دیں جناب۔ خود لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودھری مشتاق آج رانا ثناءاللہ کے فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا حقیقت ہے اور اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ رانا ثناءاللہ پر 15 کلو ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن ان کا جسمانی ریمانڈ ہی نہیں لیا گیا۔ ملزم کی 10-10 لاکھ روپے کی 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ راوی ٹول پلازا پر رانا ثناءاللہ کو روکا گیا۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے دوران موقع پر ریکوری میمو نہیں بنایا گیا۔ استغاثہ نے کہا کہ لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے موقع پر دستاویزی کارروائی نہیں کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ اے این ایف کے 20 سے زائد اہلکار ہوتے ہوئے موقع پر پروسیڈنگ نہ کی گئی ہو۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عموماً منشیات کے کیسز میں شفافیت کے لیے جے وقوع پر تمام پروسیڈنگ کی جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق رانا ثناءاللہ فیصل آباد اور لاہور میں منشیات کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ کا گرفتاری کے بعد جسمانی ریمانڈ کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا۔ جوڈیشل ریمانڈ مانگنے سے لگتا ہے کہ اے این ایف رانا ثناءاللہ کی سرگرمیوں کو پتہ لگانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اے این ایف نے جسمانی ریمانڈ نہیں مانگا، جس کی وجہ وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کے وکلاء کہتے ہیں کہ یہ کیس حکومت پر تنقید کی وجہ سے بنایا گیا۔ دوسری جانب عوام یہ دیکھ چکے ہیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خان آفریدی، جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے، وہ رانا ثناءاللہ سے متعلق منشیات برآمدگی کیس میں ویڈیو کو بطور ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ کرتے رہے۔ وہی ویڈیو جو کل فوٹیج میں تبدیل ہو گئی اور اب نہ جانے کتنے رنگ بدلے گی۔ اور بھلے عوام کل سے یہی سوچ رہے ہوں کہ آخر ویڈیو اور فوٹیج میں فرق ہوتا کیا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست جمع کروا دی ہے۔ حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ فیصلے میں اہم قانونی نکات کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ماضی میں ایڈ ہاک ججز کو بھی سپریم کورٹ توسیع دیتی رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک جہلم میں خطاب کے دوران کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پرانے سسٹم سے پیسہ بنانے والے مافیا کے لیے سال 2020 مشکل ترین سال ہوگا۔ سال 2020 میں عوام کو بہتر تبدیلی نظر آئے گی۔ ویسے عوام کو 2019 میں بھی جو تبدیلی نظر آئی، اس کے بعد کسی اور بہتر تبدیلی کے عوام متحمل ہو نہیں سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بھی اپنا رویہ وہی بیانہ رکھا ہے جو فروز اول سے ہے۔ کہتے ہیں کہ سابق حکمرانوں نے پیسہ بیرون ملک منتقل کیا اور پاکستان کا قرضہ 4 گنا بڑھایا۔ دونوں جماعتوں کے 10-10 سال حکومت کے ظلم کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شاید وزیر اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں ایسے کوئی اقدامات اٹھائے ہی نہیں گئے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، عوام بے روزگار ہوتے، ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا۔ مگر مقام شکر یہ ہے کہ وزیر اعظم کو عوام کی مشکلات کا احساس ہوا، لیکن صرف باتوں سے کیا حاصل ہونا جناب۔ کبھی گیس کی قیمت میں اضافہ، کبھی پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، تو کبھی ٹیکسز میں اضافہ ہوتا رہا۔ حکمران اور جاگیردار طبقے کے علاوہ عام عوام مہنگائی کے علاوہ کیا کسی بھی تحفے کے مستحق نہیں؟ وزیر اعظم صاحب، عوام گھبرانا نہیں چاہتے، لیکن آپ گھبرانا نہیں ہے یہ کہہ کر عوام کو گھبرانے کی ایک اور وجہ فراہم کر دیتے ہیں۔ آج بھی نیپرا نے عوام کو ایک اور تحفہ دیتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں کئی یونٹ کا اضافہ کیا ہے اور 1 روپے 56 پیسے کا اضافہ فی یونٹ کر دیا گیا ہے، جس سے عوام پر مجموعی طور پر اگر حساب لگایا جائے تو 14.5 ارب کا اضافہ مزید پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب سن کر اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے جتنا سال 2018 کے انتخابات سے پہلے خان صاحب کی تقاریر سن کر ہوتا تھا، لیکن جب اس خواب سے باہر نکلتے ہیں تو حقیقت کا تماچا عوام کے چہروں پر غربت اور دشوار زندگی کی صورت میں آ کر پڑتا ہے۔ ملکی حالات کا تذکرہ کر لیا جائے، اب ایک اور اہم موضوع کی جانب آتے ہیں جناب۔ سرحد اور سرحد پار تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے 72 سالہ ظلم اب مقبوضہ وادی سے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ظالم اب بھی وہی ہے جس نے مقبوضہ کشمیر پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، وہی آر ایس ایس جس نے مہاتما گاندھی کو مارا، وہی انتہا پسند ہندو، وہی گجرات کا قصائی جس نے 2002 میں بھارت کے مسلمانوں پر شب خون مارا۔ بھارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کی مخالفت کرنے والے وہ تمام لوگ آج خاموش ہو چکے ہیں جو کبھی بھارت کو سیکولر ریاست قرار دیا کرتے تھے، کیونکہ بھارت
ایک جنونی اور لاکھوں جانوں کے خونی ہاتھ میں ہے اس وقت، جو وہاں کی پولیس، فوج، حتیٰ کہ عدلیہ کو بھی اپنا ہتھیار بنا چکا ہے، مگر اس سے نمٹنے کے لیے افواج پاکستان، اس کے عوام مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔